پریشانیاں ہوتی ہیں. اچھا اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ کمال یہ ہے کہ رزق کی ضرورت اس کو اس سے پہلے بھی ہے. رزق کی ضرورت تو اس کو اس وقت سے ہے جب سے وہ بطن مادر میں ہے، تب سے اس کو رزق کی ضرورت ہے. ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں جب سانسیں لے رہا ہے تب بھی رزق کھا رہا ہے، اس کو رزق کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کون کر رہا ہے؟ کیا ہم کو کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کو رزق کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو خدا نے پورا کر دیا تھا، ہم کو کہیں ہاتھ پر نہیں مارنا پڑا تھا؟ پھر اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا رزق ماں کے سینے میں موجود تھا اور ہمیں رزق مل رہا تھا. کوئی پریشانی ہوئی؟ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ماں کے پیٹ میں بھی رزق ملتا رہا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے تب بھی رزق ملتا رہا، لڑکپن میں بھی رزق ملتا رہا، جوانی میں بھی رزق ملتا رہا. اب جب جوان ہو گئے تب ہم رزق کے لیے پریشان ہیں. کمال ہے، جب تمہارے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے، جب تمہاری زبان کام نہیں کر رہی تھی، جب تم بول نہیں پا رہے تھے، جب تم کسی لائق نہیں تھے، تب تو تم کو رزق مل رہا تھا. اب تم کچھ لائق ہو گئے ہو، چلنے پھرنے لگے ہو، توانائی آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، قوت آ گئی ہے، پڑھے لکھے ہو گئے ہو، اب تم رزق کے لیے پریشان ہو. جب تم کچھ نہیں تھے تب خدا تم کو رزق دے رہا تھا، اب تو تم کچھ ہو گئے ہو تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رزق تمہارا تم کو ملے گا، پریشان ہونے سے نہیں ملے گا، پریشان ہونے سے نہیں ملے گا. جس خدا نے تم کو یہاں بھیجا ہے اس نے تمہیں بھیجنے سے پہلے تمہارا رزق بھی بھیج دیا ہے. ایک مثال بریکٹ میں دوں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا کہ تمہارا رزق کہاں پر ہے. بس اتنی سی محنت تم کو اپنے حصے کی کرنی ہے. رزق ہے، رزق ہے، پردے کے پیچھے تمہارا رزق ہے. اولاد چاہیے ہے، گھر چاہیے ہے، بیوی چاہیے ہے، گاڑی چاہیے ہے، سب ہے. سب خدا نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے. تم کو چاہیے نا، تم کو اپنے حصے کی محنت کرنی پڑے گی. دیکھیے